السلام علیکم ناظرین، حکمت کے سفر میں خوش آمدید۔ صوفی بزرگوں کی وہ حکمت بڑی باتیں جو زندگی بدل کے رکھ دیں گی۔ ایک بزرگ نے کہا، میں نے 3 سال اللہ کو ڈھونڈا، جب آنکھیں کھلی تو معلوم ہوا وہ تو مجھے ڈھونڈ رہا تھا۔ کیا تم سمجھے یہ بات؟ آج میں وہ حکمت بتاؤں گا جو شاید تم نے کبھی نہیں سنی۔ بھائی، ہم سب زندگی میں کبھی نہ کبھی ایک ایسے موڑ پر آتے ہیں جہاں سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود اندر سے خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ دل بے چین رہتا ہے، نیند نہیں آتی، خوشی نہیں ملتی، اور ہم سوچتے ہیں آخر کیا کمی ہے۔ وہ صوفی بزرگ جنہوں نے یہ خالی پن محسوس کیا اور اللہ سے اسے بھر لیا، انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہیں جو آج بھی زندگی بدل سکتی ہیں۔ اور آخر میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں گا جو حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مرنے سے پہلے کہی تھی، اور وہ بات سن کر تمہاری آنکھیں بھر آئیں گی، تو ویڈیو لازمی دیکھنا۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ جن کی مثنوی آج بھی دنیا پڑھتی ہے، جن کے الفاظ صدیوں بعد بھی دلوں کو چھوتے ہیں۔ انہوں نے کہا، زخم وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی اندر آتی ہے۔ ذرا سوچو، جب تم مصیبت میں ہوتے ہو، جب کوئی تمہیں تکلیف دیتا ہے، جب زندگی توڑتی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ برا ہو گیا ہے، لیکن رومی کہتے ہیں یہ زخم وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ کا نور تمہارے اندر داخل ہوتا ہے۔ تکلیف آئی تو سمجھو اللہ تمہیں روشن کر رہا ہے۔ لیکن رکو، ابھی 5 حکمتیں باقی ہیں۔ اور تیسری حکمت جو حضرت رابعہ بصری نے کہی، وہ سن کر تم سوچتے رہ جاؤ گے۔ سنو دوسری حکمت۔ امی ایک دن کوئی ان کے پاس آیا اور کہا، حضرت میں بہت گناہ گار ہوں، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ بایزید نے مسکرا کر کہا، میں نے 30 سال اللہ کو ڈھونڈا، جب آنکھیں کھلی تو دیکھا وہ تو مجھے ڈھونڈ رہا تھا اور میں ہی بھٹکا ہوا تھا۔ یعنی اللہ تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے، تم خود ہی بھاگ رہے ہو۔ آج رک جاؤ، اللہ کی طرف مڑ جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اور اب وہ بات جو حضرت رابعہ بصری نے کہی، جو کوئی عام انسان نہیں کہہ سکتا۔ سنو تیسری حکمت۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ خاتون جن کی محبت صرف اللہ سے تھی۔ کسی نے پوچھا، تم اللہ سے کیوں محبت کرتی ہو؟ انہوں نے کہا، میں اللہ سے محبت کرتی ہوں جنت کے لیے نہیں، جہنم کے ڈر سے نہیں، بس اس لیے ہے۔ سوچو کتنی خالص محبت ہے یہ۔ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، جنت مانگتے ہیں، جہنم سے بچنا مانگتے ہیں، لیکن رابعہ کہتی ہیں بس اللہ چاہیے، بس اللہ کافی ہے۔ یہ ہے وہ محبت جو دل کو سکون دیتی ہے اور زندگی بدل دیتی ہے۔ ابھی 3 حکمتیں باقی ہیں، اور آخری حکمت جو رومی نے مرنے سے پہلے کہی، وہ میں نے آج تک کسی ویڈیو میں نہیں سنی، بلکہ آخر میں بتاؤں گا۔ رکو، چوتھی حکمت۔ حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، دنیا تمہیں توڑتی ہے اس لیے نہیں کہ تم کمزور ہو، بلکہ اس لیے کہ اللہ تمہیں نئے سرے سے بنانا چاہتا ہے۔ جب بھی تم ٹوٹو، یاد کرو شمس تبریزی کی بات، اللہ تمہیں توڑ رہا ہے تاکہ بہتر بنا سکے۔ مٹی کے برتن کو آگ میں ڈالے بغیر مضبوط نہیں بنایا جا سکتا۔ تم بھی اس آگ سے گزرو اور سونے کی طرح نکھر کر نکلو۔ اور اب 5ویں اور 6ٹھی حکمت، اور پھر وہ آخری بات جو رومی نے مرتے وقت کہی۔ سنو 5ویں حکمت۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا، صبر کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا، صبر کا مطلب یہ نہیں کہ تکلیف نہ ہو، صبر کا مطلب یہ ہے کہ تکلیف میں بھی اللہ پر یقین رہے۔ میں کمزور نہیں، صبر وہ طاقت ہے جو اللہ صرف اپنے پسندیدہ بندوں کو دیتا ہے۔ 6ٹھی حکمت۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے اونچا کر دیتا ہے، جو دنیا کے لیے جھکتا ہے دنیا اسے اور نیچے کر دیتی ہے۔ آج فیصلہ کرو کس کے لیے جھکنا ہے، دنیا کے لیے یا اللہ کے لیے۔ اور اب وہ بات جو حضرت رومی نے اپنی زندگی کے آخری لمحے میں کہی، یہ سن کر آنکھیں بھر آئیں گی۔ سنو آخری حکمت۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا، لوگ روتے ہوئے ان کے پاس آئے اور کہنے لگے، حضرت آپ جا رہے ہیں، ہم کیا کریں گے؟ رومی نے مسکرا کر کہا، رو مت، میں جا نہیں رہا، میں گھر جا رہا ہوں، کیونکہ دنیا میرا گھر نہیں، میرا گھر تو اللہ کے پاس ہے۔
بھائی یہ وہ سوچ ہے، جب اللہ دل میں اتر جائے تو موت بھی ڈرتی ہے، کیونکہ موت گھر جانے کا نام ہے۔ کیا تمہارا دل بھی اللہ سے اتنی محبت کرتا ہے؟ بھائیو، آج ہم نے 6 حکمتیں سنی۔ رومی نے کہا تکلیف روشنی کا راستہ ہے، بایزید نے کہا اللہ تمہیں ڈھونڈ رہا ہے، رابعہ نے کہا بے غرض محبت کرو، شمس نے کہا ٹوٹنا بہتر بناتا ہے، جنید نے کہا صبر طاقت ہے کمزوری نہیں، خواجہ نے کہا اللہ کے لیے جھکو، یہ باتیں یاد رکھو اور زندگی بدل جائے گی۔ آخر اگر ان حکمتوں نے دل چھوا ہے تو ابھی لائک کرو، شیئر کرو، کیونکہ کسی دوست کو آج ان باتوں کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں بھی اپنی محبت بھر دے، ہمیں ان بزرگوں کی راہ پر چلا اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، آمین یا رب العالمین۔